علیکم بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے فائنل ٹرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ بچوں، آپ اپنے اردو کی بک اوپن کیجئے۔ آپ کی اردو کی بک کا صفحہ نمبر ہے 56 اور آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 10۔ ٹھیک ہے، آپ کے سبق کا نام ہے حکایت سعدی۔ بچوں، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ حکایت ہے کیا؟ حکایت کے معنی ہیں قصہ یا کہانی، وہ کہانی یا وہ قصہ جس میں چھوٹے چھوٹے سبق آموز یعنی سبق سکھانے والے قصے ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ حکایت کہتے ہیں۔ آج ہم حکایت سعدی پڑھنے والے ہیں۔ بچوں، آپ کے ذہن میں اب یہ بھی بات آ رہی ہوگی کہ سعدی کون ہے؟ سعدی کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ پیراگراف پڑھنا ہوگا، تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فارسی زبان کے بہت مشہور شاعر تھے۔ قوم کی اخلاق کی اصلاح کی خاطر انہوں نے نثر میں بھی چھوٹے چھوٹے سبق آموز قصے اور کہانیاں بیان کی ہیں، جن کو حکایت کہتے ہیں۔ یہ حکایت ان کی کتاب گلستان میں شامل ہے۔ ان حکایت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی زبانوں میں ان کے ترجمے کیے جا چکے ہیں۔ درج ذیل حکایت بھی شیخ سعدی کی کتاب گلستان سے ماخوذ ہیں۔ یعنی شیخ سعدی نہ صرف فارسی زبان کے بہت مشہور شاعر تھے، بلکہ انہوں نے بہت سی حکایتیں بھی لکھی، اور ان کی حکایت کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ ان کی حکایت کے جو ترجمے ہیں وہ کئی زبانوں میں کیے جا چکے ہیں، اور آج جو ہم حکایت پڑھنے والے ہیں وہ ان کی کتاب گلستان سے لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھنے والے ہیں ان کی حکایت سگ گیر جاگیردار۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں اپنی حکایت پڑھنا۔ ملک شام میں ایک نیک بزرگ رہتے تھے جو لوگوں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے۔ وہ بے حد سادہ زندگی گزارتے تھے، مگر اپنے ارد گرد رہنے والے ضرورت مندوں کا بہت خیال رکھتے۔ مصیبت زدہ لوگ ان کے پاس آ کر اپنا دکھ بیان کرتے تو بزرگ ان کو دلاسا دیتے اور انہیں اچھی اچھی نصیحتیں کرتے۔ پریشان حال اور مصیبت کے مارے لوگ ان کو اپنا سہارا سمجھتے تھے۔ اس پیراگراف میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ ملک شام میں ایک نیک بزرگ رہتے تھے، ہے نا، جو بہت ہی لوگوں سے بہت ہی محبت سے پیش آتے تھے، اور اپنے ارد گرد جو ان کے آس پاس رہتے تھے ضرورت مند ان کی مدد بھی کرتے تھے، اور جو لوگ مصیبت میں پریشانی میں ان کے پاس آتے تھے نہ صرف وہ ان کو دلاسا دیتے تھے بلکہ اچھی اچھی نصیحتیں بھی کرتے تھے۔ مصیبت زدہ لوگ، پریشان لوگ ان کو اپنا سہارا سمجھتے تھے۔ اس علاقے کا جاگیردار بے حد سگ گیر انسان تھا، یعنی بہت ظالم تھا۔ وہ اپنی زمین پر کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتا تھا، لوگوں سے محنت اور مزدوری کرواتا اور بدلے میں بہت ہی کم معاوضہ ادا کرتا۔ اس کے باعث لوگ سخت غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ وہ اپنے علاقے کے غریب بچوں کے لیے نہ تو کوئی اسکول بننے دیتا تھا اور نہ ہی وہاں کوئی اسپتال تھا۔ اس طرح غریب لوگ زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم تھے، اور ان کے بچوں کا مستقبل بھی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے تاریک تھا۔ یعنی اس پیراگراف میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ جہاں ایک نیک بزرگ رہتے تھے وہیں ایک سگ گیر یعنی ظالم جاگیردار بھی رہتا تھا۔ وہ اپنی زمینوں پہ کام کرنے والوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش بھی آتا تھا، اور ان کی محنت مزدوری کے ان کے پیسے بھی ادا نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اپنے علاقے میں کوئی اسکول بنواتا تھا اور نہ ہی کوئی اسپتال، جس کی وجہ سے لوگ غریبی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور بچوں کا مستقبل بھی کیا تھا؟ اندھیرے میں تھا۔ ایک دفعہ جاگیردار سخت پریشانی میں مبتلا ہوا تو وہ بھی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر بزرگ نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا اور اس سے بات تک کرنا گوارا نہ کی۔ جاگیردار نے
استدادہ کہ اے بزرگ خدا را میری غرض سنیے، میں بہت پریشان ہوں، میرے حق میں دعا کیجیے اور مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ بزرگ نے ناراضگی سے کہا، اے شخص، تم کس قسم کی حسن سلوک کے حقدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم خدا کی مخلوق کو پریشان کرتے ہو اور خدا ایسے لوگوں کو ہرگز دوست نہیں بناتا۔ تم مجھ یہ توقع کیوں رکھتے ہو کہ میں ایسے شخص سے بات کروں جو خدا کا دشمن ہے؟ اس کے بعد بزرگ نے اسے نصیحت کی، یاد رکھو، مخلوق خدا کا دشمن دراصل خدا کا دشمن ہے اور خدا کے چاہنے والے اس کے دشمن کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی ان دونوں پیراگراف میں ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ جب وہ جاگیردار سخت پریشانی میں مبتلا ہوا تو وہ بھی اس نیک بزرگ کے پاس آئے، لیکن نیک بزرگ نے اس کو نصیحت دینے سے منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ وہ مخلوق خدا کو پریشان کرتا تھا۔ آج بچوں اس حکایت ہم نے کیا سبق حاصل کیا کہ ہمیں مخلوق خدا پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ ہمیں اپنا دوست نہیں بنائے گا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مخلوق خدا کا دشمن دراصل خدا کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے جو آج آپ کو یہ حکایت پڑھائی ہے، آپ کو اس کی ہی ریڈنگ اچھی طریقے سے کر آنی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو اسی کی دوسری حکایت پڑھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔